دنیا ایک اور عالمی وبا کے لیے تیار ہو رہی ہے، ایک ایسی وبا جسے روکنے کے لیے شاید ایسے اقدامات لیے جائیں جو ماضی میں کبھی نہ دیکھے گئے ہوں۔ اگر کرونا وائرس نے عالمی وبا کی شکل اختیار کر لی تو دنیا کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے، دنیا بھر میں آمد و رفت کا سلسلہ رک سکتا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے سربراہ نے بیان جاری کیا ہے کہ کرونا وائرس ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور اس میں عالمی وبا کی شکل اختیار کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے سربراہ نے پوری دنیا کو پیغام دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ دنیا بھر کے ممالک کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے فوری اور جارحانہ اقدامات کریں۔ ہم بہت نازک صورتحال میں ہیں جہاں کرونا وائرس کا آؤٹ بریک کسی سمت بھی جا سکتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ خوف کا وقت نہیں ہے، اقدامات کا وقت ہے تاکہ اس انفیکشن کو روکا جائے اور جانوں کو بچایا جائے۔ یعنی دنیا کے اعلیٰ ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ کرونا وائرس کوئی سنگین جان لیوا مرض نہیں ہے، لیکن اس کا پھیلاؤ تیزی سے ہو سکتا ہے، جس کے لیے ہر شعبے کو اپنی اپنی تیاری کرنی چاہیے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ وہ پر امید ہے کہ شاید اسے مزید پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ کرونا وائرس سے متعلق اچھی خبر یہ ہے کہ ماضی میں جو بیماریاں عالمی وبا کے طور پر پھیلی ہیں، جس میں 1918 میں پھیلنے والا اسپینش فلو اور 2009 میں پھیلنے والا سوائن فلو شامل ہے، جن میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جانیں گئیں، مگر کرونا وائرس اب تک اتنا جان لیوا ثابت نہیں ہوا۔ مگر یہ عالمی وبا کی شکل اختیار کرتی ہے تو دنیا بھر میں صحت سے متعلق اس کی معاشی قیمت بہت بڑھ سکتی ہے۔ اس وقت اس بیماری سے دنیا بھر میں کھیل اور سیاحت کے شعبے متاثر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس اس وقت مندی کا شکار ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا متحرک ہو چکی ہے۔ اب تک دنیا بھر میں 83,000 لوگ کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، 3,000 کے قریب اس وقت ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ چین کی صورتحال اس وقت کوئی واضح بہتری وہاں نظر نہیں آئی ہے۔ چین کا دورہ کرنے والے منگولین صدر نے آج وطن واپسی پر خود کو اپنے وفد کے ساتھ 14 دن کے لیے کوارنٹین میں رکھ دیا ہے۔ چین کے بعد جو سب سے خطرناک اور گھمبیر صورتحال ہے وہ ایران اور جنوبی کوریا کی ہے۔ کرونا وائرس سے چین کے بعد سب سے زیادہ ہلاکتیں ایران میں دیکھنے میں آئی ہیں اور سب سے زیادہ متاثرین کی تعداد جنوبی کوریا کی ہے۔ ایران جو مشرق وسطیٰ میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے لیے سب سے بڑے ہب کے طور پر سامنے آیا ہے، وہاں دن بدن ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کل جو معاملہ تھا وہ 26 ہلاکتوں تک محدود تھا اور اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایران میں 34 ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ متاثرین کی تعداد 388 بتائی گئی ہے۔ لیکن عالمی مبصرین ایران پر تنقید کر رہے ہیں کہ وہ متاثرین کی تعداد کو چھپا رہا ہے۔ اس کے لیے عالمی مبصرین کرونا وائرس کی شرح اموات کو جواز بنا رہے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے شرح اموات 2 سے 3% کے درمیان ہے، یعنی 100 میں سے 2 یا 3 لوگوں کی ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ لیکن ایران میں اس وقت ہلاکتیں 34 ہیں اور متاثرین کی تعداد 388 ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایران میں کرونا وائرس کی شرح اموات دنیا بھر سے زیادہ ہیں، 2 سے 3% دنیا بھر میں اور ایران میں 8 سے 9%، جس پر مبصرین کا خیال ہے کہ ایران متاثرین کی تعداد کو چھپا رہا ہے۔ کرونا وائرس کی شرح اموات کے تناسب سے ایران میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، اس حساب سے ایران میں متاثرین کی تعداد 3,000 کے قریب ہونی چاہیے۔ ایران اس وقت مشکل صورتحال کا شکار ہے اور اس کے اعلیٰ حکام بھی کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ معاملے کی سنجیدگی اتنی ہے کہ آج ایران نے اپنے 31 صوبوں کے 23 دارالحکومتوں میں جمعے کے اجتماعات پر پابندی عائد کر دی، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایران اس وقت بہت بڑی مشکل سے گزر رہا ہے۔ اس پر جو عالمی پابندیاں ہیں وہ مزید اثر انداز ہو رہی ہیں، جبکہ گزشتہ روز امریکہ نے ایران پر سے مخصوص پابندیاں ہٹا دی ہیں، جس سے ایران کو دنیا کی مختلف کمپنیوں سے ضروری میڈیکل اور خوراکی سہولیات مل سکتی ہیں۔ دوسری طرف چین کے بعد کرونا وائرس کے جو سب سے زیادہ کیسز سامنے آ رہے ہیں وہ جنوبی کوریا میں ہیں، جہاں 23 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، 13 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ یورپ میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک اٹلی ہے، جہاں 650 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، 15 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ جاپان میں کیسز کی تعداد 957 اور 9 ہلاکتیں۔ امریکہ میں متاثرین کی تعداد 60 ہے، کوئی ہلاکتیں نہیں رپورٹ ہوئی۔ اسی طرح برطانیہ میں متاثرین کی تعداد 15 ہے، جبکہ برطانیہ کے ایک شہری کی ہلاکت ہو چکی ہے جو جاپان کے ڈائمنڈ پرنسس نامی جہاز میں مسافر تھے۔ اسی طرح جرمنی میں متاثرین کی تعداد 53، کویت میں 45، تھائی لینڈ میں 41، عراق میں 6، بھارت میں 3 اور پاکستان میں اب تک متاثرین کی تعداد 2 ہے۔ مگر عالمی معیشتیں اس وقت مسلسل مندی کا شکار ہیں۔ بین الاقوامی مارکیٹس میں شدید مندی ہے۔ آج بھی امریکی اسٹاک ایکسچینج 900 پوائنٹس تک مائنس گئی، بومبے اسٹاک ایکسچینج 1400 پوائنٹس تک مائنس گئی۔ برطانوی مارکیٹس ہوں، جیپنیز مارکیٹس ہوں، سب میں مندی نظر آ رہی ہے۔ آج کراچی اسٹاک ایکسچینج بھی وولیٹائل رہا اور دن کے اختتام پر اس نے ضرور ریکور کیا۔ دنیا بھر میں اس وقت انسرٹینٹی نظر آ رہی ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب موجود ہیں، معاون خصوصی وزیر اعظم برائے صحت۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت اب کیا صورتحال ہے؟ 2 لوگ پاکستان میں آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے، اب اس وقت کیا صورتحال ہے؟ شکریہ جی۔
جی اس وقت تک 2 ہی کیسز ہیں. اس طرح کی صورتحال میں ہوتا ہے. کچھ ہمارے پاس سسپیکٹڈ پیشنٹس ہیں مختلف ہسپتالوں میں، ان کے ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ یہ 2 ہی رہیں اور یہ بھی صحت مند ہو جائیں. یہ دونوں بہرحال جو ابھی تک پازیٹیو کیسز ہیں یہ ریکور کر رہے ہیں. میں نے دونوں ہسپتالوں میں بات کی ہے، مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ یہ دونوں ریکور بھی کر رہے ہیں. تو ابھی تک ہم 123 جو ہیں ٹیسٹس پرفارم کر چکے ہیں، اور ان میں سے یہ 2 پازیٹیو آئے ہیں، باقی ابھی تک سب نیگیٹو ہیں. آنے والے دنوں میں اللہ کرے کہ ہم محفوظ رہیں اور یہ صورتحال ایسے ہی قائم رہے. اور ایران میں جو پاکستانی زائرین پھنسے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے بتائیے گا، اور جو بلوچستان ہے ظاہر ہے وہ لینڈ روٹ ہے، ابھی تک کوئی کیس وہاں رپورٹ نہیں ہوا، جو بہت زیادہ اچھی خبر ہے، مگر بہت ساری غیر قانونی وہاں پر نقل و حرکت بھی ہوتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ کوئی کیس نہیں ہے؟ جہاں تک تفتان کا تعلق ہے وہاں میں گیا ہوں، وہاں پہ میں نے سارا سسٹم دیکھا ہے. ایکچولی وہاں پہ ریئل ایشو از ود تفتان زہدان لینڈ کراسنگ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے زائرین وہاں سے آتے جاتے ہیں. وہ بیسک ہب ہے زائرین کا ایران جانے کے حوالے سے. اس وقت ہمارے 5 سے 6 ہزار زائرین وہاں پہ ہیں، اور وہ واپس پاکستان آنا چاہ رہے ہیں. تو اس سلسلے میں ایک پلاننگ کی ضرورت تھی. اس پلاننگ کرنے کے لیے اس جگہ کو اور جو وہاں پہ آمد و رفت کا سلسلہ جس طریقے سے مینیج کیا جاتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت تھی. وہ سارا کیا ہے. میں ایرانین گورنمنٹ کے ساتھ بھی ان ٹچ ہوں، ان کے ساتھ مل کے، اور وہ ہمیں بہت اس سلسلے میں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. میں ان کا بڑا مشکور ہوں اس کے لیے. تو اب کچھ ایسا ہم نے پلاننگ کی ہے کہ وہاں پہ بھی اسکریننگ ہوگی، وہ بھی ان کو ہیلتھ سرٹیفکیٹ دیں گے، پھر ہماری طرف بھی اسکریننگ ہوگی، اور ہم بھی ان کو ان کے ہیلتھ ڈیکلیریشن فارم لیں گے، اور اس کے بعد پھر ان کو ہم ریسیو کریں گے. تو یہ اس وقت صورتحال ہے. اور یہ پوری پلاننگ جو ہے اس میں چیف منسٹر صاحب جام کمال صاحب خود پوری چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں. ان کی ٹیم ہے، ان کے چیف سیکرٹری صاحب، ان کے ہیلتھ سیکرٹری صاحب، ان سب کے ساتھ مل کے ہم نے اس کو بڑا تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ہم نے اب وہاں پہ پلان بنایا ہے انشاءاللہ یہ کارگر رہے گا. جہاں تک دوسرے ایلیگل امیگریشنز کا تعلق آپ بتا رہے ہیں، وہ چند ایک ایسے پوائنٹس ہیں جن کو کہ ہماری جو فورسز ہیں، صدرن کمانڈ ہے اس علاقے میں، یہ تمام لوگ مل کے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہمارا خیال یہ ہے کہ تھنگز آر کوائٹ انڈر کنٹرول، اور جہاں جہاں زیادہ وہ تھی آمد و رفت اس کا بندوبست بھی کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ. اور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں ایک اور بریک شامل کریں گے، ایک اور اہم خبر پہ بات کریں گے.